بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو مسکراتا رکھے، آمین۔ سیگمنٹس کو شروع ہونے سے پہلے آئیے اپنے پروگرام بچوں کی شام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت بکثرت درود پاک پڑھیں۔ اس کی بہت بڑی اس کی برکتیں بھی ہیں اور ثواب بھی بہت ملتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکتیں بھی بہت ہیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بار پھر پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب. جی ہاں، آج کا سوال جو کڈس مدنی چینل سے وہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں کل 14 رکعتیں ہوتی ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس میں ٹوٹل رکعتیں 14 ہیں؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. دل اپنا چمک
पानी दाना है तेरा दाना सरकार के जलवों से रोशन दिले नूरी सरकार के जलवों से रोशन दिले नूरी ताहशर रहे रोशन रोशन ताहशर रहे रोशन नूरी का शाना ताहशर रहे रोशन ताहशर रहे रोशन नूरी का शाना तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना तू माहे नबूवत है जलवाए जाना तू माहे नबूवत है जलवाए सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कायद भाई अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी मैं हूँ रमजान रज़ा मिंचनाबाद से। प्यारे प्यारे मुरीन भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। जुमा। जी माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया जुमुआ यानी जुमुआ की नमाज। माशाअल्लाह, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे दुरुस्त जवाब। लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है। क्या जवाब है इनका? इनका जवाब दुरुस्त है। जोर से बोलना सारे, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम राजा रेहान अली है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। आपके सवाल का जवाब है नमाज जुम्मा। माशाअल्लाह, नमाज जुमुआ। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी आज के सवाल का जवाब है जुम्मे की नमाज में 14 रकातें होती हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा चैनल। माशाअल्लाह, आपने भी सवाल का जवाब दिया कि जुमुआ की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 14 रकातें होती हैं। इन्होंने जवाब दिया, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट जाने, जिसका नाम है एक वाक़या। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आज जो आपको वाक़या सुनाने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो कहीं मत जाइएगा, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी बातें मालूम होंगी। चलते हैं वाक़े की तरफ। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह ताला अलैह वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक नेक शख्स अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में। कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। जंगल कैसी जगह है? सुनसान जगह होती है ना, वहाँ से दरख्त ही दरख्त होते हैं। तो एक नेक शख्स अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। उसके पास एक कुत्ता यानी डॉग, एक गधा यानी डंकी और एक मुर्गा यानी रोस्टर था। मुर्गा घर वालों को नमाज के लिए उठाता और गधे पर वो पानी भर कर लाता और दूसरे सामान वगैरह लाद कर लाता था। उससे अपना कारोबार चलाता था। और जो कुत्ता था वो उनकी हिफाजत करता था। कुत्ता क्या करता था? उनकी हिफाजत करता था। पहले किस जानवर का नाम आया? कुत्ता। अब वो क्या करता था? हिफाजत करता था। हिफाजत करता था। फिर किसका नाम आया? गधा। वो क्या करता था? डंकी। क्या करता था वो?
سامان لانا جی سامان لاد کر اس کی مدد کرتا تھا. اور جو مرغا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ یہ صبح کی نماز تھا. ہاں صبح نماز کے لیے اٹھاتا تھا. اب بچوں ہوا کچھ یوں کہ ایک دن لومڑی، کیا لومڑی یعنی فاکس آئی اور مرغے کو پکڑ کے لے گئی. مرغا مر گیا نا، اس کو پکڑ کے لے گئی، کھا گئی. اس گھر والوں کو اس بات سے بڑا صدمہ ہوا. لیکن جو وہ نیک شخص تھا نا، اس نے کہا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کیا اس نے کیا کہا؟ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہی ہماری بھلائی ہو. تو اس بندے نے صبر کیا. کیا کیا پیارے بچوں؟ صبر کیا. پھر کچھ دنوں بعد ایک بھیڑیا یعنی وولف آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر مار دیا. اب کیا ہوا؟ گدھا بھی مر گیا. پھر ان گھر والوں کو بڑا صدمہ ہوا، اس سے افسوس ہوا. لیکن جو وہ نیک شخص تھا نا، اس نے پھر صبر کیا اور یہی کہا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہو. پھر کچھ دنوں بعد کتا بھی بیمار ہو گیا، وہ بھی مر گیا. کیا ہوا؟ کتا بیمار ہو گیا، وہ بھی مر گیا. کتنے جانور تھے؟ 3 جانور تھے. کون کون سے؟ کتا، جی گدھا اور ہین. جی ڈاگ یعنی کتا. تو اب ہوا کچھ یوں کہ کتا بھی بیمار ہوا اور وہ بھی مر گیا. لیکن پھر بھی اس شخص نے بڑا صبر کیا اور یہی کہا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ اس میں ہمارے لیے ہی کوئی بھلائی ہو. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے 3 جانوروں کے مرنے کے بعد کہ صبح انہیں معلوم ہوا کہ ان کے قریب میں رہنے والوں کو، تمام ان کے پڑوسی جو تھے ان کو قید کر لیا گیا ہے. ان کے تمام لوگوں کو قید کر لیا گیا ہے. اچھا رہتا کہاں تھا وہ؟ جنگل میں. جنگل میں ان کے ساتھ کوئی رہتے ہوں گے لوگ. تو جو ہے ان کو صبح پتہ چلا کہ ان سب کو جو ہے وہ جو لوگ رہتے تھے وہاں پر ان سب کو قید کر لیا. صرف اور صرف یہی لوگ محفوظ رہے. کون سے لوگ محفوظ رہے؟ ایک نیک شخص اور اس کی فیملی، صرف وہ محفوظ رہے. اب یہ کیسے؟ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوسرے تمام لوگ اپنے جانوروں کی وجہ سے پکڑے گئے. کس کی وجہ سے پکڑے گئے؟ جانوروں کی وجہ سے. اب جانوروں کی وجہ سے کیسے پکڑے گئے؟ آئیے بتاتا ہوں. اس طرح کے جانوروں کی آواز سن کر ان کے گھروں کا معلوم ہوتا. جانور چیخ چلاتے نا، تو جو چور تھے جو بھی تھے ان کو اس کا معلوم ہوا، گھروں کا معلوم ہوا، ان کی لوکیشن پتہ چلی اور انہوں نے ان گھر والوں کو، فیملی کو پوری قید کر لیا. جبکہ اس نیک شخص اور اس کی فیملی کے پاس کوئی جانور ہی نہیں بچا تھا. 3 جانور تھے. کیا کون کون سے تھے؟ ڈاگ، ڈونکی اور روسٹر. تینوں مر گئے تھے، اسی لیے وہ محفوظ رہا. اب پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت طاری ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر 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 اور صرف صبر کرنا چاہیے. آئیے آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ہمیں بھی ثواب ملے تو صبر کریں، صبر کرنے کی عادت بنا لیں. انشاءاللہ صبر کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی انشاءاللہ عز و جل، اور ہمیں اس سے فائدہ بھی بہت ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صبر کرنے والا بنا. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ نے واقعہ تو سن لیا، واقعہ بڑا دلچسپی سنا آپ لوگوں نے. اب سوالات کی باری ہے. واقعہ آپ لوگوں نے اگر غور سے سنا ہوگا تو آپ جوابات بھی دے دیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے؟ کون بتائیں؟ چلیں آپ بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق. جی نہیں، اللہ اکبر، لگتا ہے آپ نے واقعہ صحیح سے نہیں سنا. آپ بتائیں. حضرت سیدنا مسلوق علیہ السلام. حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا آپ کہیں گے؟ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ. تو یہ تو جواب ہمیں مل گیا. اب دوسرا جواب ہے اس کہانی میں، اس واقعے میں کن جانوروں کا ذکر ہوا؟ اب یہ سب کو پتہ ہے بھائی. چلیں
पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं, आप बताइए। कुत्ता, गधा, मुर्गा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए इन्होंने ये भी जवाब दे दिया। अब पहला तो हो गया कि वाक़या किसने बयान किया, हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह तआला अलैह, और इसमें जो 3 जानवरों के नाम भी जिक्र किए गए उनका भी हमें पता चल गया। अब ये बताएं वो रहते कहाँ थे, वो जो नेक शख्स उसकी फैमिली थी वो कहाँ रहती थी, ये कौन बताएगा भाई? चले आप बताइए। माइक ना, माइक बैठ जाए आराम से बैठ के, जंगल में। जल्दी से बताएं। जंगल में। जंगल में रहते थे। जंगल में कहाँ रहते थे? खौफनाक जंगल था। हाँ, खौफनाक जंगल, मतलब जंगल था एक। जंगल ज़ाहिर वीराना होता है, दरख्त ही दरख्त होते हैं, बस जंगल जंगल ही होता है। सही है, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है आपका। चलें ये बताएं कि उनकी ज़िंदगी कैसे बची, ये बड़ा ही मेन सवाल है और इस कहानी का आधा खुलासा तकरीबन। जी इससे पूछे, माशाल्लाह सबको आता है भाई। चलो आप बता दें। उनके जानवरों से। उनके जानवरों से मतलब कुछ तफसील तो बताएं आप। उनके जानवर तो थे ही नहीं, मर गए थे, किस तरह? थोड़ी तफसील बता दें। हालांकि जवाब भी आपको बता दिया है। एक दिन एक जानवर मरता, दूसरा दिन दूसरा जानवर, तीसरा दिन तीसरा जानवर मर जाता, इसलिए मर सभा कर देते। जानवर मर जाते हैं फिर हिफाजत में रहते हैं। थोड़ा वाकया तो बताया ना कि हुआ क्या था, किसने हमला किया था, कौन चोरों ने हमला कर रहे थे, क्या हुआ था? एक नेक आदमी की वजह से सभा करता था, वो उसकी वजह से वो महफूज आप रहे। ने माशाल्लाह कोशिश की और आपने सबसे पहले तो ना आप वाकया गौर से सुना करें, फिर उसका जवाब जो पूछे आते हैं ना सवालात, आप उसके जवाब देख रहे हैं। तो कुछ हुआ कुछ यूँ था कि एक जो शख्स था, नेक शख्स, उसकी फैमिली, उसके पास 3 जानवर थे और उसके 3 जानवर मर गए थे। बताया ना आपको मैंने, 3 जानवर मर गए थे। तो लेकिन फिर भी उसने सवाल किया था। तो उन 3 जानवरों के मरने की वजह ये थी, जब मर गए थे तो जो दूसरे घर वाले थे उसके, जो मतलब पड़ोसी थे, बराबर में लोग रहते थे, उनके जानवर थे और उनके जानवरों की आवाज़ सुनकर लोगों ने उन पर हमला किया। दूसरे लोग थे, उन्होंने हमला किया और उनको कैद कर लिया, लेकिन इसके बाद जानवर ही नहीं बचा था, तो ये महफूज रहा। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, अभी जो वाक़या बयान किया गया तो इसमें ये हुआ था कि जो नेक शख्स उसकी फैमिली थी ना, उनको भी कब मालूम हुआ ये वाक़या? सुबह मालूम हुआ। कब मालूम हुआ वाक़या? सुबह मालूम हुआ कि जब ये पूरा वाक़या हो चुका था, जब सबको कैद कर लिया गया था और वो बच गए थे, सिर्फ वो महफूज रहे थे। रात कुछ जानवर इनके चिल्लाए दूसरे लोगों के और उन्होंने उनको कैद कर लिया, तो इसके बाद कोई जानवर ही नहीं था, ये कोई जानवर बचा ही नहीं था, तो ये महफूज रहा। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। जी, मेरा नाम हसन नज़ा है, मैं मीरपुर खास से बोल रहा हूँ। मुबीन भाई, आज मैं सवाल का जवाब दूंगा। जुम्मे की कुल रकात 14 रकात होती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आमीन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया और जवाब क्या दिया? नमाज जुमुआ में कितनी रकातें होती हैं? 14 रकातें। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे मुबीन भाई, आपके सवाल का जवाब जुम्मा है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने भी सवाल का जवाब दिया और जवाब दिया नमाज जुमुआ, यानी मैंने सवाल किया था कि वो कौन सी नमाज है जिसमें 14 रकातें होती हैं, तो आपने जवाब दिया नमाज जुमुआ में 14 रकातें होती हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, मेरा नाम सबिहा तौरिया है और मैं आशियापुरा से अर्ज कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे मुबीन भाई, आपके सवाल का जवाब है जुम्मा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी जुमुआ, नमाज जुमुआ, माशाअल्लाह। नमाज जुमुआ में कितनी रकातें होती हैं? 14 रकातें होती हैं। माशाअल्लाह। तो ये लफ्ज़ जुम्मा नहीं है, ये है जुमुआ। क्या है? जुमुआ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है महनामा फ़िज़ाने मदीना। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के महनामा फ़िज़ाने मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम अप्रैल 2017 के महनामा फ़िज़ाने मदीना में से
اِصال ثواب کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، جنتی صحابی خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم اپنے مردوں یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ خادم رسول حضرت انس فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے میں تمہیں جیسے کوئی گفٹ وغیرہ دے، تحفہ دے تو تم خوش ہوتے ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس ملچل کے ناظرین، مسلمانوں کو اِصال ثواب کرنا ایک ایسی آسان نیکی ہے جس کے لیے نہ تو رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مسلمانوں کی روحیں عید کے دن، عاشورہ، 10 محرم کے دن، رجب کے مہینے کے پہلے جمعے اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، آج کی رات ہمارے اِصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج ضرورت مند ہیں۔ پھر اگر گھر والے اِصال ثواب نہ کریں تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، کسی بھی نیکی کا اِصال ثواب کرتے ہوئے جتنے مسلمان مرد و عورت آج تک ہوئے، جو موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کو اِصال ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح اِصال ثواب کرنے والے کو تمام مسلمانوں کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں مکہ پاک کے قبرستان میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ قبر والے کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا قیامت قائم ہو چکی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں اِصال ثواب کیا تھا، ہم 1 سال سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مندر چل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگان دین اور اپنے مرحومین کے اِصال ثواب کا اہتمام کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اِصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، ہمارے آپ کا نام کیا ہے؟ حسان بھائی۔ ماشاء اللہ، حسان بھائی نے جو حدیث بیان کی کہ وہ آپ کو میں دہرا دیتا ہوں، ہمارے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ کس سے خوش ہوتا ہے؟ تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آج ہم نے کس بارے میں سیکھا؟ چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے غور سے سنا ہوگا، اب ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے یہ ماشاء اللہ ہمارے حسان بھائی نے بیان کیا کچھ، تو آج ہم نے کس کے بارے میں سنا؟ کیا چیز تھی ایسی؟ کس کے بارے میں سنا؟ چلیں آپ بتائیں۔ مردوں کو اِصال ثواب کرنے کے، یعنی اِصال ثواب، ماشاء اللہ اِصال ثواب۔ اچھا حسان بھائی، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کب شائع ہوا ہے؟ 2017 اپریل 2017 اپریل۔ ماشاء اللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے حسان بھائی نے جو اپنا سیگمنٹ کیا ماہنامہ فیضان مدینہ، اس میں ہمیں اِصال ثواب کا بھی پتہ چلا کہ اِصال ثواب کرنا چاہیے، کہ اس سے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، جو مردے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو آپ بھی ضرور اس کا اہتمام کریں، ضرور فاتحہ خوانی کریں اور ضرور خوب اِصال ثواب کریں۔ جی جی، تو ہمارے جو حسان میں نے ایک اور جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی روحیں عید کے دن عاشورہ یعنی 10 محرم، کب؟ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن، رجب کے مہینے میں کے پہلے جمعے اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، آج کی رات ہمارے اِصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج یعنی ضرورت مند ہیں۔ پھر اگر گھر والے اِصال ثواب نہ کریں تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں
اتنی اچھی بات بتائی کہ اشارہ ثواب کرنا چاہیے، ہمیں کثرت سے اشارہ ثواب کرنا چاہیے. سبھی نیت کریں انشاءاللہ خوب اشارہ ثواب کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی آپ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. ماشاء اللہ فرمائش آئی ہے قائد بھائی، انشاءاللہ پوری بھی کریں گے. ابھی پروگرام کا وقت ہے اور انشاءاللہ آخر میں اگر ممکن ہو سکا وقت ہوا تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. جی ایک اور کال. میں ہوں فاطمہ طاہرہ منچنا باز سے. میرے پیارے پیارے غفران بھائی، آپ مجھے یہ پوئم سنا دے. ایک دفعہ ایک جنگل میں شیر بہت بیمار ہوا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ بھائی، نام کیا ہے اس کا؟ ہمارے غفران بھائی کے لیے بھی ایک خواہش آئی ہے، اور جنگل کے بارے میں بھی ذکر ہوا تھا تو انہوں نے جنگل پہ آپ کو کہانی سنانے کا بولا اور سنائی بھی ماشاء اللہ. چلیں انشاءاللہ وقت ہوا تو ہمارے غفران بھائی سے بھی ضرور انشاءاللہ پوئم سنیں گے. تو ابھی وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا، اس کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شام، بچوں کی شام. ماشاءاللہ قرآنی صورت سیگمنٹ ہے. جی پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام مومن ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 24 سے شروع ہوتی ہے. کیا نام ہے بچوں؟ سورہ مومن. مومن نام رکھنے کی وجہ بچوں، اس سورت کے 2 نام ہیں. نمبر 1 مومن، جس کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے. اس وجہ سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں. اور اس سورت کا دوسرا نام غافر ہے، جس کا معنی ہے بخشنے والا، اور اس سورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے. اس وجہ سے اسے سورہ غافر کہتے ہیں. اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں. نمبر 1، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو دلیلوں کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ان عقائد کا انکار کرنے والوں کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں. نمبر 2، اس سورت کے شروع میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو کہ عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام دینے والا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی صورتیں، آج ہم نے سورہ مومن کے بارے میں کچھ سنا، تو یہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. ایک سورت قرآن پاک کی ایک سورت جس کا نام ہے سورہ مومن، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 24 میں شروع ہوتی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ سورہ مومن. اب اس کے نام رکھنے کی وجہ آئیے بتاتا ہوں آپ کو. اس سورت کے 2 نام ہیں. نمبر 1 مومن، جس کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کے قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے، اسی وجہ سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام ہے غافر. کیا نام ہے؟ غافر، جس کا معنی ہے بخشنے والا. اور اس سورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے. اسی وجہ سے اسے سورہ غافر کا نام بھی دیا گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس صورت میں ٹاپک کیا بیان کیے گئے ہیں آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو. اس صورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو دلیلوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ان عقائد کا انکار کرنے والوں کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں. اللہ اکبر ماشاء اللہ. تو ہمارے ماشاء اللہ مدنی انہوں نے کچھ انفارمیشن دیا ہمیں قرآنی صورتوں کے بارے میں. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، نیو ایپیسوڈ میں. تو مت دیکھیے گا، اپنا خاص خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی.
बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।